ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جب انسان کا زندگی میں اللہ تعالیٰ مقصود بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مطلوب بن جاتے ہیں اور اللہ ہی کی رضا زندگی کا اصل مقصد بن جاتا ہے، تو انسان جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کو پہچاننے کا۔ کیا پسند تھا، کیا پسند ہے، اسی میں یہ بھی آ گیا کہ جی میں پہچاننے کی کوشش کروں کیا عادتیں ان کو پسند ہیں، کون سی قوموں کو انہوں نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور کن قوموں کو انہوں نے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا، وہ کیا عادتیں تھیں، وہ کیا رویے تھے جو اللہ کے غضب، اللہ کی پھٹکار کا باعث بنے، اور کن رویوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو گزشتہ نشستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہود، ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم کو کہا یہودیوں جیسے مت بنو۔ 2.5 پارے تک اللہ صرف اور صرف ہمیں یہ سمجھاتے رہے یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، انہوں نے یوں کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ کیوں سمجھایا؟ تم نہ بننا ایسا۔ یعنی یہ کیا وجہ تھی کہ قرآن نے ان کو بندر، سور اور طاغوت کے چیلے اور ملعون اور غضب الہی میں گھرے، اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے نبیوں کے قاتل، گنہگار، مجرم، بدکار، آخر کیوں اللہ نے ان کو قرار دیا؟ تورات میں، انجیل میں، قرآن کے صفحات ان کی مذمت سے بھرے پڑے، نبی ان سے ناراض ہوئے اور نبیوں نے ان کے اوپر لعنت کی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم قرآن سے یہ دیکھیں کہ ان کی وہ کیا عادتیں تھیں، وہ کیا جرائم تھے۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ ان کا ایک دور ہے جس کو آپ دور ابتلا کہہ لیں، آزمائش کا دور، موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ جرائم میں نے ان کے بتا دیے تھے۔ اگلا جرم انبیاء علیہ السلام پر، ان کی تعلیمات پر شک، شبہ، بے اعتمادی، یہ ان کے جرائم میں سے تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے بنی اسرائیل کے پاس تو کیا کہنے لگے؟ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، حالانکہ اس نبی کے معجزے دیکھ چکے ہیں، اس نبی کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں جنہوں نے فرعونیوں کے ظلم سے ان کو نجات دلائی۔ جب وہ تعلیم لے کر آئے کہ ہم نہیں مانتے، جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام نہیں ہوں گے براہ راست، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے کیا کرتے؟ ان میں سے 70 نمائندوں کو چنا اور ان کو لے کر کوہ طور پہ چلے گئے، اور وہاں کوہ طور پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی غیبی آواز بھی سن لی۔ اب مان جانا چاہیے تھا، اتنی ڈھیٹ قوم ہے، کہنے لگے نہیں ایسے ہمیں کیا پتہ کس کی آواز ہے، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ اسکرین پہ نہیں آ جائیں گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سامنے آئے، اس پر اللہ نے سزا میں آسمانی بجلی کڑکی اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ایسی ڈھیٹ قوم ہے، اب اگر میں جاؤں گا کہیں گے تم نے ہمارے بندے مار دیے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا سے وہ پھر زندہ ہو گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں بیان کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اچھا، بہرحال یہ ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اب ایک طرف تو یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتاب لا رہے، کہہ رہے نہیں مانیں گے جب تک سن نہ لیں، سنا دیا تو کہہ رہے نہیں مانیں گے جب تک دیکھ نہ لیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے تھے تاکہ اللہ کا کلام سنوا دیں، اور پھر وہ وہاں جو میں نے عرض کیا بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، پھر دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو اب جب واپس آئے، اللہ کی براہ راست آواز سن لی تھی، آ کے کیا کہنے لگے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ماننا چاہیے، لیکن اپنی طرف سے تھوڑی سی ملاوٹ بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے جتنا عمل ہو سکے کر لینا، اور جو مشکل ہے چھوڑ دینا۔ یہ اس کے ساتھ یہ لاحقہ بھی ملا دیا، اور تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جتنا حسب استطاعت عمل کر لینا، باقی معاف ہے۔ گویا کہ صاف صاف کہہ دیا ہم سخت احکام پہ نہیں چلیں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کیا ہوا؟ ان کی اس جرم کا سزا کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ معلق کر دیا۔ مانتے ہو یا تمہارے اوپر پہاڑ گرا دے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ کیا یہ کیا بات ہوئی؟ شریعت کی جو تعلیمات تمہاری خواہش کے خلاف آئیں تو تم نے یہ نبیوں کو قتل کر دیا، یہ نبیوں کی تکذیب کر دی۔ ہمیں بہت کچھ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان کو تورات دی گئی تھی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ گدھے کے اوپر کتنی ہی حکمت بھری بصیرت بھری کتابیں آپ لاد دیں، گدھا کیا جانے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اسی طریقے سے ہیں، اور اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ شور تو نہیں گونجنی کہ کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معلق کر دیا، مانتے ہو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جرم کو بیان کیا کہ تورات جیسی کتاب ان کو دی گئی، مان کے نہیں دی۔ اس میں اس کے اندر کہنے لگے کہ یہ احکام جو ہے ہمیں پسند نہیں ہے فلاں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب تورات کے ساتھ انہوں نے حشر کیا کیا۔ یہود کا جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ تھا، کتاب پڑھنا جانتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے مفاد کے خاطر اس تورات میں تحریف کر دی، اپنی من مانی تشریحات کر دی، اور ان تشریحات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اور اتنی بھیانک تاریخ ہے اس کی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا حشر کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، ایک فلسطین کے عالم ہیں، انہوں نے یہ عربی میں کتاب لکھی، اور عربی کے اندر کتاب لکھی خطر الیہودیہ العالمی علی الاسلام والمسیحیہ، یعنی عالمی یہودیت کے خطرات اسلام اور مسیحیت کے خلاف۔ اس میں ان کے
جرائم کو کھولا، اور اس کی جو پہلی فصل ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہودیت کا شیطانی مذہب اور مسخ شدہ طبیعت، یہ جو تورات تھی اللہ کی کتاب، اول تو قرآن میں یہ صاف کر کے بتا دیا کہ انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے ایسا بدل دیا، آج ساری دنیا میں کہیں بھی یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات کیا تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس تورات کی من مانی تشریح کی، اور وہ تشریح مشنا اور جامرہ، یہ دو کتابوں میں اس کی تشریح کی۔ ان دو کتابوں سے تیار ہوئی تلمود، جیسے ہمارے ہاں قرآن ہے اس کی تشریح احادیث ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، جو درجہ ہمارے ہاں بخاری مسلم حدیث کی کتابوں کا ہے وہ درجہ ان کے یہاں تلمود کا ہے، اور آپ اس کی تعلیمات دیکھیں تو آپ کان پکڑیں گے کہ یہ انسان ہے کہ یہ شیطان ہے۔ میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے انہوں نے خدا کے متعلق کیا کہا اور انہوں نے انسانیت کے متعلق کیا کہا، آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا انہوں نے تحریف کی، اور اپنے من مانے مطلب کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا حشر کیا۔ اور اگر آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ یہود اپنے علاوہ دوسری انسانوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو میں ان کی کتابوں سے کچھ اقتباسات پڑھتا ہوں۔ ہر یہودی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی دیگر قوموں کی حکومت باقی نہ رہے، صرف یہودیوں کا غلبہ ہو، اور یہودیوں کے غلبے اور اقتدار سے پہلے اچھا یہ انہوں نے کہا، یہ ان کی اپنی کتاب تلمود میں ہے، جس کا درجہ ان کی یہاں اتنا بڑا ہے جیسے ہمارے یہاں حدیث کی مستند ترین کتاب کا درجہ ہوتا کہ جی اللہ کے کلام کی شرح ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں دنیا یہودیوں کی ملک ہے، انہیں ہر چیز پہ تسلط کا حق حاصل ہے، غیر یہودی کی چوری جائز ہے، جب دوسروں کی زندگی یہودیوں کی ملکیت ہے تو مال کیوں نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہہ رہے ہیں گویا کہ بقیہ انسان نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہیں، ان کی زندگیاں ہماری ملکیت ہے، جس کو چاہے ماریں، اس سے تو ان کا مال کیوں نہیں لے سکتے؟ غیر یہودی نیک آدمی بھی ہو تو اسے مار دینا چاہیے، کسی دوسرے کی مدد کرنا، اسے بچانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کو مار رہے ہوں اور کوئی اس کو بچائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور کافر کو مار کر یہودی خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا یہودیوں کو غیر یہودی عورتوں کی آبرو لوٹنے کی اجازت ہے، دوسری مذہب کی عورتیں جانور کی طرح ہیں، یہودی کو کسی سے بھی اپنی شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے اور کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ یہ ان کی مستند ترین کتاب۔ ایک جگہ کہا کہ ہم خدا کے منتخب کردہ ہیں، دنیا کی قومیں ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی، اور ان کی کتابوں میں یہودی عقائد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ غیر یہودی درندہ صفت جانور ہیں، ان کے حقوق کھیتوں میں چرنے والے جانوروں سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے، جن کو آج مسلمان تقویت دے رہا ہے اپنی زبان کے چٹخاروں کے خاطر، جن کو مسلمان تقویت دے رہا ہے، جن کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، جن کے طور طریقوں پہ آج مسلمان چل رہا ہے، وہ آپ کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں، آپ ان کی اپنی کتابیں پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، کاش کہ ہم قرآن سے جوڑتے، ہم حدیثوں سے جوڑتے، ہم علماء کرام سے جوڑتے، ان پر اعتماد کرتے، ہم ان کی اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر سلیم عطا فرماتا۔ تو ان کے جو تعلیم یافتہ طبقہ تھا، اس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا جرم کیا؟ ایسے لے کر من مانی خواہشات انہوں نے، میں انشاءاللہ پوری تاریخ میں آپ کو دکھاؤں گا، حضور کے دور میں بھی یہ کرتے رہے اور دوروں میں بھی کرتے رہے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ وہم یعلمون۔ یہ ان کی تحریف کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا۔ من الذین ہادوا، اللہ نے ان کو ہادو بھی کہا ہے، یہودی،
اور بنی اسرائیل کے بھی. من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا. اور ایک جگہ اللہ نے کہا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. چند تکوں کے خاطر اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں. تو ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس نے ماڈرن دین پیش کیا. ہم دیکھیں اللہ نے ایک ایک چیز ہم کو کھول کے بتا دی ہے. دین کی شکل کو بگاڑا, دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنایا, اور جیسا حرکتیں جرائم کرتے رہے اس کی سند اور اپنی کتاب سے پیش کرتے رہے. یہ جرم بھی ہمارے لیے جائز ہے, یہ بھی اللہ نے کہا ہے, یہ بھی اللہ نے کہا ہے, اس آیت کا یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے. اس طریقے کی منمانی تشریح کرتے رہے. اللہ نے کیوں بتایا کہ تم اپنی کتاب کے ساتھ ایسا نہ کرنا. اس لیے بھائی چوکنا رہنا چاہیے. کون ہمیں دین, ہماری خواہشات کو خواہش والا دین بنا کے توڑ مروڑ کے پیش. گانا بھی جائے آج ایسے آپ کو مسلمانوں میں بھی مل جائیں گے. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. گانا بھی جائز ہے, ناچنا بھی جائز ہے, پردہ بھی نہیں ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, کوئی لباس کی پابندی بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. یہی کچھ یہ کرتے رہے ہیں, یہی کچھ یہ یہودی کرتے رہے ہیں, جس کو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. اچھا, یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تو میں نے عرض کیا یہودیوں کا تعلیم یافتہ طبقہ. کیا اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی قسم, کوئی اس سے رہنمائی لے کھول کھول کے اللہ نے. دوسرا طبقہ ان کا کون تھا؟ ناخواندہ طبقہ, ان پڑھ طبقہ, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اس طبقے نے جو اپنی کتاب سے بالکل بے خبر تھے, تو نہ الفاظ جانتے تھے نہ معنی جانتے تھے, تو ان کو جو ان کے بڑے جو باتیں ان کی خواہش کے مطابق بڑے ان کے بتا دیتے, بس اسی کو دین سمجھتے, اسی پہ مطمئن ہو جاتے, اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا سمجھتے اور قوانین سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھتے. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہتے تھے جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے. اور کہیں کہتے تھے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم خدا کے بیٹے ہیں, ہم اس کے پسندیدہ برگزیدہ ہیں. کہیں کہتے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں جہنم میں تھوڑی جانا پڑے گا, اگر گئے بھی تو بس مختصر سی مدت کے لیے جائیں گے, جہنم تو باقی لوگوں کے لیے ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں بتایا. تمنائیں ہیں اور اپنے دعوے ہیں ان کے, نہ دین جانتے ہیں, نہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں, نہ اس کے الفاظ سمجھتے ہیں, نہ معنی سمجھتے ہیں, بس اپنی چند رسموں کو دین بنایا ہوا ہے اور سب مطمئن ہے. اچھا, پھر ان کا ایک جرم کیا ہے, یہ میں نے ان کا آپ کو بتا دیا. نبی کے ساتھ کیا کیا, اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا, کتاب آ گئی تو کیا کیا اس کے ساتھ. پھر کیا کیا, جو میں نے آپ سے عرض کیا جو احکام مشکل تھے صاف صاف انکار کر دیا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشکل نہیں, بس جو جتنا ہو سکے کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی جہاد کرو. اچھا, عجیب بات, آج جس سرزمین کے یہ دعوے دار بن رہے ہیں, آپ ان کی تاریخ پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام ان کو دوبارہ فلسطین میں آباد کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ وہاں سے نکالے گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ, زمین ایسے نہیں ملتی, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, آؤ میرے ساتھ جہاد کرو. تو کیا کہنے لگے, تو ان کی بزدلی, اور ایسی بات کوئی اپنی نبی سے کہہ سکتا ہے؟ صرف یہی مسخ شدہ قوم کہہ سکتا. کیا کہنے لگے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. آؤ ارض مقدس چلو, وہاں دشمن ہے اور مالقہ ہے, ان سے چھڑاتے ہیں ہم,
جہاد کرتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، بڑے خطرناک لوگ رہتے ہیں وہاں، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں جا سکتے، یہ وہ علاقہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم جائیں گے وہاں. اور عجیب بات موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہے. یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہہ دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند ناپسند جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے اللہ مجھے یہ فکر عطا فرمائے، یہ غم دے کہ کہیں میں یہودی بن کے نہ مروں، میں نصرانی خصلتیں لے کے نہ مروں، میں سچا امتی محمدی بن کے مروں، میں اللہ کی بارگاہ میں محمدی بن کے مروں. کیا میں نے اپنے دل میں کیا جذبات ہیں، کیا عادات ہیں، میرا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے، میرا نبیوں کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، آج نبی تو نہیں ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، میرا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ کیا میرا رویہ کہیں انبیاء کے وارثین کے ساتھ وہی تو نہیں ہے جو یہودیوں کا رویہ اپنے نبیوں کے ساتھ تھا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وقت نکالا کیجئے، ایک رکوع پڑھ لیا کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا کریں، اللہ سینے کھول دیں گے، اللہ صحیح سمجھ دیں گے، صحیح سمت دیں گے، جینے کا ڈھنگ ملے گا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی ملے گی. اس کتاب کی قدر کیا کیجئے. اس کتاب کی طرف بلانے والے علماء اکرام ہیں جو پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی ملا بولے، کوئی کچھ بولے، وہ صحیح دین کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کی قدر کیجئے، ان کے پاس بیٹھیے.